کے عشق میں، نبی کی یاد میں، نبی کی پیدائش کے موقع پر آپ اتنے بڑے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہاں کے سارے مسلمان، سارے نوجوان، سارے اسلامی بھائی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سے ایسے پروگرام کو انعقاد کر کے کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ میرے دوستو، یہ سب کا مشترکہ محنت ہے اور محنت کا نتیجہ ہے کہ ایسے عظیم الشان پروگرام میں ہمیں شرکت کا موقع، دیکھنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ موقع بار بار عنایت فرمائے، ہمیں یہ موقع بار بار عنایت فرمائے، اس لیے کہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، نبی کے آمد کا چرچا ہونے والا ہے، نبی کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ کوئی عام مجمع نہیں، یہ کوئی عام مجلس نہیں، بلکہ مجلس میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا جہاں ذکر ہوتا ہے، نبی کا جہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ نبی خود حاضر ہو کر نبی اپنی تعریف و ثنا کو اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں اور اپنے دیوانوں کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے دیوانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون دیوانہ ہمارے عشق میں تڑپ رہا ہے، ہماری یاد میں مچل رہا ہے، ہمارے نام کی تسبیح گر رہا ہے، ہمارے نام پہ درود و غزائب کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ ہمارا سنیوں کا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ نبی دیکھ رہے ہیں، نبی دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی خود حاضر بھی ہوتے ہیں، نبی تشریف فرما ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور وہ بھی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، یہ پروگرام اب یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ پروگرام انشاءاللہ دھیرے دھیرے کامیابی کو طے کرتا ہوا اپنی منزل تک یہ پروگرام پہنچے گا۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں ایک سے بڑھ کر ایک مشہور علماء شعراء تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہی شاعر ہندوستان حضرت جنید رضا ساحل بھاگلپوری اور شاداب کانپوری بڑے خوش نصیب ہیں، ایک بھاگلپور سے آئے ہیں، ایک کانپور سے آئے ہیں۔ آج ہم کو بھاگلپور والا بھی سننا ہے، کانپور والا عشق بھی دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑا سا مچل جائیے اور اپنی زندگی کا ثبوت سبحان اللہ کی صورت میں دیجئے، اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا عاشق، دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، میری حیات کو عشق بلال دے اللہ۔ مچل جائیے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، میری حیات کو عشق بلال دے اللہ۔ اور میں خواب سفر کر رہا ہوں مدت سے، میں خواب سفر کر رہا ہوں مدت سے، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ۔ سبحان اللہ، سفر کر رہا ہوں مدت سے، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ۔ اور میں جبرائیل نہیں، سدرہ میری چاہ لگی، میں جبرائیل نہیں، سدرہ میری چاہ لگی، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ۔ میں جبرائیل نہیں، سدرہ میری چاہ لگی، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ۔ اور رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا دروازہ کھل گیا، مانگنے والوں مچل جاؤ، طلب کرنے والوں طلب کرو، رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، آج ہم خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد پوری نہیں ہوتی، ہمارے منوکامنا پورے نہیں ہوتے۔ لیکن میرے دوستو، ہم اپنی دعا کو، دعا کی نامقبولیت کا بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے رات
भर इबादतें की है, रात भर रियाजतें की है, रात भर बंदगी की है, रात भर सजदा किया है, रात भर क़याम किया है, रात भर कुरान की तिलावतें की है, रात भर तस्बीह और तहलील किए हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें मालूम नहीं कि हमें मांगने का सलीका आता नहीं, हमें मांगने का सलीका आता नहीं। लोग कहते हैं कि मुझे मिलता नहीं। मांगने का सलीका सीखो, मांगने का तरीका सीखो। आज हम जिस मजलिस मुस्तफा में बैठे हैं, आज जिस नबी की मजलिस में बैठे हैं, ये कोई आम मजलिस नहीं है, ये दुनियादार की मजलिस नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार की मजलिस है, नबी के मदीने के ताजदार की मजलिस है, मुस्तफा की मजलिस है। आप मस्जिद में बैठकर इबादतें करते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारी इबादत कबूल हुई या नहीं, हमने जो दुआएं की है हमारी दुआएं कबूल हुई या नहीं, हमने जो सजदे किए हैं हमारा सजदा कबूल हुआ कि नहीं, हमने जो दुआ खुदा की बारगाह में मांगी है हमारी दुआ कबूल हुई।